हम एक दिलचस्प और पेचीदा दुनिया में रहते हैं। मुसाबकती नजरियात, सकाफती इख्तलाफात, इंसानी ताअम्मुल और मजहबी अकायद। लोग अपने आप से बाहर मायने तलाश करते हैं। एक बड़ी तस्वीर में अपना ताल्लुक तलाश करना एक बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है और जिंदगी के पूरे मकसद के हवाले से इनके वजूद को समझने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजों में से एक सवाल है मजहब के बारे में, और हर अकीदे के अपने सवालात हैं जो कि वो पूछते हैं और वो चीजें जो वो हमें करने के लिए कहते हैं, बशमूल मसीही अकीदे के। इस सीरीज में मैं जनाब मसीह के बारे में सवालात पूछ रहा हूँ। उन्होंने अपने पहले पैरोकारों की शनाख्त और इंतखाब कैसे किया था? उन्होंने अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किसका इंतखाब किया? उन्होंने अपने हवारियों का इंतखाब कैसे किया और आज वो मुमकिना पैरोकारों से क्या पूछते हैं? दुनिया भर में हर किस्म की जुबानों और सकाफतों के लोगों की नस्लों के लिए ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जनाब मसीह की पैरवी मुंतखब की। तो आखिर जनाब मसीह ने लोगों को क्यों बुलाया और आज ये बुलाहट कितनी अहमियत रखती है? मर्दे गलील। जनाब मसीह बैतलहम में पैदा हुए और यहीं नासरत में परवरिश पाई। उनके इब्तदाई बरसों के दौरान गलील में रोमी हुक्मरानों के खिलाफ लोगों की बगावत हुई। रोमी शहंशाह कैसर अगस्तस और उनके जानशीनों की हुक्मरानी के तहत हेरोदिस अंतपास की बादशाही में जनाब मसीह की जिंदगी के दौरान निस्बतन अमन का एक तवील अरसा था। हेरोदिस अंतपास की तरक्की पूरे खित्ते में असरअंदाज हुई, जिसे गलील के नाम से जाना जाता है, और बदलते हुए मुआशी दौर ने लोगों के तर्ज जिंदगी पर असर डाला। पुरामन दौर अपने साथ मुआशी तौसी लेकर आया और यह तब्दीली का वक्त था जो कुछ लोगों के लिए चैलेंज था। जब जनाब मसीह ने अपनी जिंदगी का आगाज किया तब तक लोगों में बेचैनी फैल गई थी। जनाब मसीह ने लोगों को पैरोकार बनने के लिए बुलाया, लेकिन वो पैरोकारों के लिए आवाज उठाने वाले वाहिद शख्स नहीं थे। दूसरे लोग भी थे जो मसीहा होने का दावा कर रहे थे। जनाब मसीह के ज़माने में मुख्तलिफ ग्रोह लोगों की बैत का मुतालबा कर रहे थे। सद्दूकियों ने लोगों को हजरत मूसा के तहरीरी क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दावत दी। फरीसियों ने लोगों को अपनी मखसूस तशरीहात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा भी किया। ज़ेलोतीस रोमी हुक्मरानों और रोम की नुमाइंदगी करने वाली तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़े थे और ईसनियों ने मरकजी धारे के मुआशरे से दस्तबरदार होकर पाकीज़गी की कोशिश की। इज्तमाई तौर पर इन सब का मतलब ये था कि जब जनाब मसीह का मिशन वक़ूअ पज़ीर हो रहा था तो सियासी और मजहबी तनाव था। सियासी इस्तेहकाम किसी भी दौर में अहमियत रखता है। जनाब मसीह के दौर में एक हद तक मुआशी खुशहाली भी थी। हेरोदिस अंतपास की बादशाहत में कुछ चीजें थीं जिनका मतलब ये था कि इस बारे में कोई बड़ा खतरा नहीं था, तो इस तरह एक हद तक इस्तेहकाम मौजूद था। मुआशी तरक्की शक्ल इख्तियार करने लगी थी और इन शहरों में सरमायाकारी और बरादरी की तामीर के जरिए नए शहर उभरने लगे थे। वह मैरिस तिजारती रास्ते पर तरक्की हुई और नए शहर उभर रहे थे रोज बरोज। इसका असर नासरत और करीबी कनान जैसी जगहों पर पड़ेगा। दोनों एक वक्त में बहुत मुख्तलिफ बरादरियां होंगी, लेकिन आज जब आप एक दूसरे तक गाड़ी चलाते हैं तो ये तकरीबन एक ही शहर हो सकता है। यहाँ तरक्की ऐसे हुई, लेकिन करीब के तब्रियास और दीगर जगहों पर जो कुछ हो रहा था उसका असर यकीनी तौर पर यहाँ रहने वाले लोगों पर पड़ने ही वाला था, जिससे शायद कुछ लोगों के जहनों के अंदर और सतह के नीचे एक हद तक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। यानी मजमूई तौर पर यह इस्तेहकाम का वक्त था, मगर साथ ही बदलता हुआ वक्त करीब आ रहा था। तब्रियास जैसे शहरों की तरक्की ने रिवायती देहाती जिंदगी और समाजी ढांचे पर दबाव डाला जो पहली सदी में लोगों से वाकिफ थे।
किसान और गांव के मजदूर खुराक और रसद पैदा करने के आदी थे, जिसकी लोगों को जिंदगी के लिए जरूरत थी। लेकिन नए शहरों में लोगों की तवज्जो ने किसानों पर मुतालबात डाल दिए, जिनको पूरा करने के लिए बहुत से लोग जिद्दोजहद कर रहे थे। सादा अल्फाज में कहा जाए तो पहली सदी के गलील में रसद से ज्यादा तलब थी और हुक्मरान अशराफिया ने किसानों और फील्ड वर्कर्स पर ज्यादा दबाव बढ़ा दिया ताकि वो शहरों को सप्लाई करने के लिए ज्यादा पैदावार करें। जनाब मसीह के ज़माने में बहीरा गलील सनत का एक अहम मरकज़ था। समंदर के साहिल पर तकरीबन 200 देहात आबाद हैं और जैसा कि हम पहले ही दरियाफ्त कर चुके हैं कि 250 से ज़ायद माहीगीरों की कश्तियाँ काम कर रही हैं। ये एक फलती फूलती मईशत और माहीगीरी की सनत रोज़गार की एक अहम शक्ल थी। पहली सदी में मजहब और बाकी कम्युनिटी सरगर्मियों के दरमियान बहुत कम फर्क था। यहूदी मजहब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था और इस वक्त के कवानीन, रस्म व रिवाज और रिवायात में इसकी अक्कासी होती थी। मजहब के किसी भी मुताले में हम अक्सर इस सियाक़ो सबाक के बारे में बात करते हैं जिसमें वो अपने आप को जाहिर करते हैं। जनाब मसीह के ज़माने में मजहबी ज़िंदगी का असर था और हमें जनाब मसीह को उसी सियाक़ो सबाक में भी रखना होगा। यहूदी सियाक़ो सबाक में ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही गिरोह से ताल्लुक़ रखता हो। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ गिरोह थे, लेकिन 3 खास मजहबी गिरोह थे जिनको आपको वाक़ई संजीदगी से लेना होगा। वहाँ फरीसी थे, मिसाल के तौर पर सदूकी थे जो क़यामत के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते थे, और इसके साथ वहाँ ज़ैलोतीस थे, वो लोग जो उभर रहे थे, जो कौम परस्ती के ख़यालात के बारे में बहुत शिद्दत से महसूस किया करते थे। जनाब मसीह की तालीम ने इस बात की तस्दीक की कि सबत के दिन अच्छा काम करना दुरुस्त है और इससे कुछ और सख्त तालीम को चैलेंज मिलेगा। जनाब मसीह ने सोचा कि शरीयत के लोगों के लिए खुदा ताला की मोहब्बत के इजहार के तौर पर समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये इसलिए सिखाया कि जहाँ उनका हक है वहाँ इज्जत का मुजाहरा करें। पर उन्होंने किसका इंतखाब किया और कहाँ से? इसकी क्या अहमियत है? बरसों से किसको बुलाया गया है? जनाब मसीह की खिदमत के वक्त लोगों के दरमियान एक अहम समाजी और इक्तसादी तकसीम थी, जिसे बाद में तबक़ाती निज़ाम की एक किस्म कहा जा सकता है। अशराफिया तकरीबन 1% लोगों पर मुश्तमिल थी और इनका ताल्लुक विरासत से था। वो बड़ी मिकदार में ज़मीन के मालिक थे। पेशावर अफराद आबादी के सिर्फ 3% की नुमाइंदगी करते थे। ये बरादरी के रहनुमा थे, जैसे जज, ताजिर, वकील, असातिज़ा और बैंकर। हुनरमंदों की तादाद भी उतनी ही थी। उनमें कारीगर, माहीगीर, डॉक्टर, कुम्हार और दीगर शामिल थे जिन्होंने बरादरी को ज़रूरी खिदमात फराहम की। इसकी वजह से तकरीबन 90% या इससे ज़ायद आबादी कम हुनरमंद थी। ज़्यादातर गैर तालीम याफ्ता मजदूर और फील्ड वर्कर्स थे। जनाब मसीह बैतलहम में पैदा हुए और नासरत में परवरिश पाई, लेकिन यहीं उन्होंने कुफ्र नहूम में अपना घर बनाया और यहीं से उनकी खिदमत शुरू हुई और दूसरों तक पहुंची। सबसे पहले हज़रत पतरस और हज़रत अंद्रियास की पुकार थी। बहुत हद तक इस इलाके की माहीगीरी की सनत एक हिस्सा है और एक एहसास है जिसमें वो कारोबारी लोग मौजूद थे। कारोबारी अफराद, क्योंकि झील के किनारे माहीगीरों की वजह से माहीगीरी एक बहुत बड़ा कारोबार था उस वक्त का, और वो उनके पास आए और कहा कि आओ मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो और मैं तुम्हें औरतों और मर्दों का माहीगीर बनाऊंगा। और बिल्कुल ऐसा ही उनकी जिंदगियों के साथ होने वाला था। वो कुछ इस तरह बनने वाले थे जैसा कि बाद में कुछ दूसरे हवारीन के साथ हुआ कि कारोबार छोड़कर जनाब मसीह की पैरवी करने लगे और उनकी पैरवी करते हुए दूसरे लोगों को पैरवी और तबलीगी जिंदगी की तरफ बुलाएं। शायद एक मौके पर जब वो झील के किनारे से निकले तो थोड़ा आगे चले गए और वहाँ उन्होंने हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना को देखा, जो भाई थे, जुबैदी के बेटे थे। वो जालों की मुरम्मत कर रहे थे और वो कश्तियों के पास और कश्तियों के इर्द गिर्द थे और उन्हें भी बुलाया गया। बस जब जनाब मसीह ने फरमाया कि मेरी पैरवी करो और मैं तुम्हें नौ इंसानी का माहीगीर बनाऊंगा, तो
اس دعوت کے بہت سے اجزاء تھے جو اس وقت بھی سچے تھے اور آج بھی ان لوگوں کے لیے سچے ہیں جو ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے لفظ آتا ہے آنے کا۔ آنے والا لفظ ایک دعوت ہے۔ یہ ایک دعوت نامہ ہے جس کی پیروی کرنا شناخت کرنے کی علامت ہے، اور جناب مسیح نے قصبوں اور گاؤں میں لوگوں کے ساتھ کئی بار ایسا کیا جب وہ ان کی ضرورت کے وقت ان سے مل رہے تھے تو انہوں نے کہا آؤ، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت اہم مقصد بھی ہے۔ آؤ اور میں تمہیں ماہی گیر بناؤں گا۔ خیر وہ تو پہلے ہی ماہی گیر تھے تو یہ بظاہر سننے میں عجیب لگ سکتا ہے، پر انہوں نے انہیں درست طریقے سے شناخت کیا، مردوں اور عورتوں کے دوسرے لوگوں تک پہنچنے کے لحاظ سے مقصد کے بارے میں سوچ کو بڑھا کر۔ لہٰذا یہ چھڑی پر نہیں تھا، یہ جال میں نہیں تھا کہ جہاں پر مچھلی پکڑی جانی تھی، پر ان کے کلام کے ذریعے، ان کی تعلیم کے ذریعے، دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی رسائی کے ذریعے سے آؤ میری پیروی کرو، میں تمہیں انسانوں کا ماہی گیر بناؤں گا۔ اس میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں لفظ میں بناؤں گا، کیونکہ لگتا ہے جناب مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ جو آپ کو کرنا ہے، پر ایسا کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بناؤں گا، اس طرح اس کا صحیح ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری زندگیوں کو بدلنے کی طاقت ہے، یہ اس بلاہٹ کو مقصد دینے کے قابل ہونے کی قوت ہے جو کہ ہمارے پاس ہے۔ جناب مسیح کی پکار آج بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی گلیل کے کناروں کے آس پاس کے لوگوں کے لیے تب تھی۔ جناب مسیح نے حواریوں کو ہنرمند بنایا اور جناب مسیح نے اور حوارین نے غریبوں کو اپنی راہ پر چلنے کے لیے بلایا۔ جناب مسیح نے صرف اپنی تبلیغی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی، ابتدائی پیروکاروں میں وہ عورتیں تھیں جو مسیحی کہانی کا ایک اہم حصہ بنے گی، اور جناب مسیح کے جی اٹھنے کی پہلی گواہ بھی وہی عورتیں ہوں گی۔ جب آپ گلیل کے ارد گرد سفر کرتے ہیں تو آپ کو ان تمام شہروں کے نام ملتے ہیں اور وہ دلچسپ ہیں۔ ان میں سے کچھ فوری طور پر آپ کو کتاب مقدس کی کہانیاں یاد دلاتے ہیں، اور مگدن شہر کو دیکھتے ہوئے میں بی بی مریم مگدلینی کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکا، کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں جناب مسیح نے بی بی مریم مگدلینی سے پہلی بار ملاقات کی تھی۔ مگدن گلیل کے آس پاس کے قصبوں اور پہاڑیوں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج جدید عمارتیں ترقی کر رہی ہیں، صرف آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے کچھ فاصلے کی دوری پر جو پہلی صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور 2009 میں تعمیر کیا گیا ایک خوبصورت اور جدید گرجا گھر ہے جو ابتدائی مسیحی کہانی میں خواتین کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ میری مگدلینی کو تاریخ کے مختلف اوقات میں اور خاص طور پر حالیہ برسوں میں غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ہم ان کے بارے میں صرف 2 باتیں جانتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان میں سے شیطانی لشکر کو نکالا گیا تھا جس کی تعداد 7 تھی، ان کی کہانی کا بہت اہم حصہ، لیکن یہ ان کی کہانی کا آخری حصہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ جناب مسیح کے ساتھ ان کی وفاداری تھی۔ وہ جناب مسیح کے صلیبی سفر، بعد از مرگ دوبارہ زندہ ہونا اور ابتدائی کلیسیا کی پیدائش تک وفادار رہی۔ بی بی مریم مگدلینی جناب مسیح کی قدرت کے ذریعے تبدیل ہو گئیں اور وہ مسیحی کہانی میں سب سے زیادہ بااثر اور اہم خواتین میں سے ایک بن گئیں، اور دوسری عورتیں جناب مسیح کی خدمت میں موجود تھیں۔ سوسنا اور یوانا وہاں جناب مسیح اور حواریوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس جناب مسیح کی خدمت کی حمایت کرنے کے قابل ہونے کے ذرائع تھے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں بی بی مریم اور بی بی مارتھا کے ساتھ ایک بہت ہی خاص رشتہ۔ یقیناً یہ لازر سے متعلق ہے، وہ کس طرح ان کے گھر گئے اور ان کے بہت ہی قریب تھے۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا کی انجیل شریف کی کہانی میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ رسولوں کے اعمال کے صفحات کو پلٹتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ طبیطہ اور بہت سی دیگر خواتین مسیحی عقیدے کی توسیع کی کہانی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ جناب مسیح کے ابتدائی پیروکاروں میں سے بہت ساری عورتیں ہی تھیں، یعنی بہت سارے مردوں کے ساتھ ساتھ بہت سی عورتیں بھی ان کی پیروکار تھیں۔ میرے خیال میں کہنا پڑے گا کہ کلیسیا خدا تعالیٰ کی بادشاہی میں اور کلیسیا میں زندگی گزارنے میں عورتوں کے کردار کو صحیح جگہ، مساوی مقام دینے میں ہمیشہ درست نہیں رہی ہے۔ شاید بی بی مریم مگدلینی ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہونا چاہیے کہ جناب مسیح کی خدمت کے لیے خواتین کتنی اہم ہیں۔ اپنی خدمت کے دوران جناب مسیح نے ایسے لوگوں کو بھی بلایا جو عام طور پر اپنی برادریوں میں روحانی یا مذہبی اثر و رسوخ کے طور پر نہیں دیکھے جاتے تھے۔ جناب مسیح کے دور میں کفر نحوم میں اس طرح کے مقامات پر لوگوں کو خاص طور پر بلایا جاتا تھا۔ ماہی گیر اپنی برادریوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، پر صرف اپنی برادریوں میں ہی۔ اور جناب مسیح کی دعوت پوری تاریخ میں مختلف اوقات میں ان لوگوں تک پہنچنے والی ہے جو تبدیل اور مختلف ہوں گے اور رہنما بنیں گے۔ کتاب مقدس کے دنوں کی طرف لوٹتے ہوئے ظاہر ہے حضرت پطرس کی بلاہٹ ایک اہم چیز بننے جا رہی ہے۔ جب کلیسیا کی بات آتی ہے تو وہ قائدانہ رسول بننے جا رہے ہیں۔ یروشلم میں رسولوں کے اعمال کے موقع پر وہ کھڑے ہوئے اور ہر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور پھر بعد میں اعمال میں ہم ساؤل کی اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں جو حضرت پولس بن کر سامنے آتی ہے، اور حضرت پولس غیر یہودیوں کے عظیم رہنما مبلغ کے طور پر سامنے آتے ہیں، برادری کے عظیم رہنما اور استاد بن جاتے ہیں، اور وہ بھی دمشق کی سڑک پر اپنی بلاہٹ کو اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن مسیح تاریخ کے ہر دور میں بہت سے لوگوں کے لیے، چاہے وہ بزرگ اوگسٹین ہوں یا جان ویزلی یا وائٹ ورتھ، بہت سے لوگوں نے اس بلاہٹ کو وصول کیا ہے اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ لیکن یہ بلاہٹ صرف مذہبی لوگوں تک محدود نہیں تھی، یہ موسیقی اور فن کے لوگوں کے لیے بھی تھی۔ تو یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے اس بلاہٹ کو دیکھا ان زندگیوں کے لحاظ سے جو کہ وہ گزار رہے تھے۔ لہٰذا یہاں جھیل کے کنارے سے ہم جناب مسیح کی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں، پر ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں جھیل کے کنارے سے عوامی اور نجی زندگی کے ہر راستے میں لے جاتا ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جناب مسیح کا اثر ہمیں محسوس نہ ہو پائے۔ لوگوں کو اپنی پیروی کرنے کی دعوت دیتے وقت جناب مسیح نے مقصد یعنی معنی اور پیروی کرنے کی وجہ دی، اور بلاہٹ کو ہمیشہ اس طرح سے ترتیب دیا جاتا تھا جو بلائے جانے والے سے متعلق ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حواریوں میں سے اکثر ماہی گیر تھے یا پھر محصول لینے والے۔ ان کی برادریوں میں سماجی حیثیت تھی، اور جناب مسیح کی بلاہٹ ایک نئی زندگی کی طرف تھی۔ وہ حواریوں کو ان کی چھٹیوں سے، ان کے خاندانی رشتوں سے بلا رہے تھے، اور ان کے دوستوں اور ساتھیوں سے شناخت کا احساس، اور ان سب چیزوں نے انہیں تحفظ کا احساس دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاگردیت میں یہ عنصر موجود ہے، اور گلیل کے ذریعے جناب مسیح کی خدمت کے آغاز سے ہی وہ حواریوں کو یہ اہم سچائی سکھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ناکامی اور مایوسی کے باوجود وہ اب بھی ان کو بلا رہے تھے۔
اسی لیے وہ حواریوں کو بلاتے ہیں اور ان سب کو جو ان کی پیروی کرتے ہیں ایک حقیقی واضح اور متعین مقصد کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج مسیحیوں کے مطابق جناب مسیح لوگوں کو روح القدس کی قوت کی پیروی کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہی روح القدس جو ان کے بپتسمہ لینے کے وقت کبوتر کی مانند ان پر نازل ہوا تھا۔ جناب مسیح کے زمانے میں خدا تعالیٰ کا ہر شخص کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے بارے میں نہیں سنا جاتا تھا، اور پینتیکست کے دن تک یہ نہیں تھا کہ پینتیکست نے اپنے شاگردوں کو جس تحفے کے بارے میں بتایا تھا وہ ان کے پیروکاروں کو خدا تعالیٰ کی تبدیلی کی قوت سے لیس کرے گا۔ تو جناب مسیح لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں بلانا جاری رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ناموں سے پکارتے اور حواری یہ بات جانتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ مسیحیوں کو آج بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر یہ ان کی اپنی زندگیوں کے حالات سے ہوتا ہے۔ وہ ماہی گیر نہیں ہیں، یہ کسی جھیل کے کنارے سے نہیں ہے جہاں انہیں بلایا جائے، یہ ان کی زندگیوں کے حقیقی حالات سے ہونے جا رہا ہے، چاہے فیکٹریوں، دفاتر یا دنیا بھر کے شہروں اور قصبوں میں ان کی روزمرہ زندگی میں۔ پر کچھ چیزیں جو اس وقت اور آج میں ربط پیدا کرتی ہیں، سب سے پہلے ایک بلاہٹ ہے اور ایک پکار ہے۔ یہ ان کی زندگی کے حالات سے لے کر خدا تعالیٰ کی طرف ہے، جو کچھ بھی وہ ان سے چاہتے ہیں اس کی طرف۔ یہ ایک بہت ہی خاص مقصد کے لیے ہے۔ انہیں ماہی گیر نہیں کہا جاتا، لیکن انہیں کچھ بھی بلایا جائے وہ ان کے لیے بہت ہی منفرد ہوتا ہے، نایاب، اور انہیں زندگی تبدیل کرنے والے تجربے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ ہم سب حواریوں کی طرح نہیں ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ مختلف ہیں، پر ہم اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ کی بلاہٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ اندرونی یقین کے ذریعے آتا ہے، یہ ہماری زندگی میں دوسرے لوگوں کی تصدیق کے ذریعے آتا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں ایک منفرد یقینی مقصد کی دریافت کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں گلیل کے سمندر کے کنارے ہمارے پاس لیپنگ سمندر ہے، ہمارے پاس سیاح ہیں جو اس جگہ کو کھیل کا میدان بناتے ہیں۔ ان پہاڑیوں سے آگے گولان کی پہاڑیاں ہیں، دنیا کے کچھ پریشان کن لمحات کا منظر، اور پھر وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا تعالیٰ جھیل کے کنارے سے لے کر دنیا کے ہر ایک کونے تک ہم سب کو پکارتے ہیں، ہم سب کو ہی، ایک ایسی پکار جسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اپنے تمام مشن کے دوران، شروع سے لے کر صلیب تک اور بعد از مرگ دوبارہ زندہ ہونے تک، جناب مسیح لوگوں کو بلا رہے تھے اور ان کا حکم دے رہے تھے۔ مریم مگدلینی اور دیگر عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خالی قبر کی پہلی گواہ تھی، اور دوسروں کو ان کے جی اٹھنے کے بارے میں بتانے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر بتایا گیا کہ وہ بعد میں حواریوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ جناب مسیح اپنی زمینی تبلیغ کے اختتام پر ایک اونچے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہ ان کے ساتھ رہے، حواریوں نے جانا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، پر وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے، جو حضرت لوکا کی معرفت انجیل اور اعمال کے درمیان اس ربط میں ہمارے لیے درج ہے، اور حضرت متی کی معرفت انجیل کے آخر میں مرقوم ہے، اور ہم اسے حکم عظیم کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل شریف کی تبلیغ کرو۔ دنیا صرف بر اعظموں اور قوموں کی نہیں ہے، بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی، فن، زندگی کے ہر پہلو کی دنیا ہے۔ یہ پہاڑ ایک بار پھر درمیان میں آتے ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی پہاڑوں پر ہی خدا تعالیٰ کی شریعت عطا کی گئی، اور یہ پہاڑوں پر ہی تھا کہ ہمیں ایک لاسانی قربانی عطا کی گئی تھی۔ یہ پہاڑ کے کنارے ہی تھے جہاں جناب مسیح نے حواریوں اور ہجوم کو تعلیم دی، اور یہ پہاڑ ہی تھے جہاں وہ اپنے لوگوں کی خاطر قربان ہوئے۔ اور پھر بھی اب ایک پہاڑ پر ایک بہت ہی مختلف پیغام ہے۔ انہوں نے اپنا وقت گزارا لوگوں سے کہتے ہوئے، آؤ میری پیروی کرو، آؤ بہت سے طریقوں سے، اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں ان سب کو اور ہم کو بھی کہ جاؤ، ساری دنیا میں جاؤ، اقوام عالم کو میرے پیروکار بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، انہیں سکھاؤ کہ میں نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرو، اور میں عمر کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔
जनाब मसीह जिंदगी के तमाम शोबों से लोगों को बुलाते हैं और वो ऐसा इन तरीकों से करते हैं जो मायने खेज और मुतल्लिका हैं, मकसद और मायने पैदा करते हैं और ईमान के ज़रिए अबदी ज़िंदगी पेश करते हैं। जो हम कर सकते हैं इससे कहीं ज़्यादा है। जब वो लोगों को बुलाते हैं तो वो ज़िंदगी के सियाक़ो सबाक में बात करते हैं। वो तमाम लोगों को अपना हवारी करार देते हैं। कुछ को कलीसिया में ले जाया जाता है, कुछ अपने पेशों में खिदमत कर रहे हैं और दूसरे अपने तर्ज ज़िंदगी और ताल्लुकात के ज़रिए। ताहम सब के लिए मुश्तरक हकीकत यह है कि जनाब मसीह हमें अपनी मोहब्बत के बारे में बताने के लिए बुलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे? जनाब मसीह ने लोगों को कैसे सिखाया? क्या वो सिर्फ एक अजीम कहानीकार थे या कुछ और थे? जनाब मसीह की ज़िंदगी और तालीम का मरकज़ खुदा ताला की बादशाही थी और कुछ नहीं। उन्होंने तबलीग की, उन्होंने तालीम दी, पर उन्होंने यकीनन इससे जिया। वो हमेशा एक आला इख्तियार रखते थे और उन्होंने लोगों को बहुत एहतियात से सोचने पर मजबूर किया।